سورہ الواقعہ جی آخری رکوع اس کا انشاءاللہ العزیز آج اسے ختم کر دیں گے. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. یہ آیت نمبر 75 ہے جی سورہ الواقعہ کی، جہاں سے ہم نے شروع کی، آخری رکوع ہے اس کا. فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جو ہے یہ نفی کر رہی ہے اس بات کی جو کہیں ہو رہی ہے. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن حکیم جہاں بھی نفی کرتا ہے فلا اقسم، تو اس میں نفی کہیں کوئی مجمع، کوئی دو چار بندے، کوئی گروپ بیٹھ کے کوئی ایسی بات ڈسکس کرتا ہے جس کا جواب قرآن نفی میں شروع یہاں سے کرتا ہے کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے تم نے کی ہے، بلکہ ایسے ہے. لا اقسم بیوم القیامہ کا میں قسم نہیں کھاتا، نہیں کہا، نہیں بات ایسی نہیں ہے جو تم کہتے ہو نا کہ ہم اٹھیں گے، نہیں ایسے نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ ایسے نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو. یعنی قیامت کا دن ہی اپنے اوپر خود گواہ. تو فرمایا فلا، پس نہیں، وہ ایسے بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کاہن کا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ فلاں ہے. اقسم بمواقع النجوم، میں تاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور کاش کہ تم یہ جانتے کہ یہ کتنی عظیم قسم ہے. اب اس زمانے میں لوگوں کو کیا پتا تھا تاروں کے بارے میں؟ یہی تھا کہ جی یہ سورج جو ہے یہ کھلاڑے جتنا ہے، اور چاند جو ہے یہ پھواڑے جتنا ہے، اور جناب یہ تارا جو ہے یہ کھارے جتنا ہے. یہ تین ہمارے پاس پیمانے ہوتے تھے. بچپن میں ہمیں دادی ماں یہی سکھایا کرتی کہ یہ پتہ کتنا بڑا ہے سورج، یہ کھلاڑے جتنا بڑا، اوہ اتنا بڑا ہے. آج جب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب اتنی گلیکسیز ہیں اور ان میں اتنے اربوں سیارے ہیں، اتنے ستارے ہیں، ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے سورج ہیں، اور جو جہاں ہے اس کا اپنا وہاں کام ہے، اس لیے وہاں پہ ہے، اور ان سب کے درمیان آپس میں رابطہ ہے. اگر آپ کا سگنل 14 ارب نوری سال سے آپ نے پلٹ کر وصول کر لیا جو سگنل آپ نے بھیجا تھا، یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جائے، 14 ارب سالوں کے بعد کیا فاصلہ بنتا ہے؟ تو وہاں سے سگنل آپ نے وصول کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا نا خلا کوئی نہیں، اگر خلا ہوتا سگنل واپس نہ آتا. وہ سورہ ملک میں کہا فرجع البصر، ایک دفعہ پھر نظر ڈال لے، شاید تو غور سے نہیں دیکھ سکتا. هل ترى من فطور، اللہ کی کائنات میں کہیں بھی تمہیں جہاں بھی پہنچو گے تمہیں نظم و ضبط نظر آئے گا. پھر وہ انسان جیسی باشعور مخلوق کی زندگی میں نظم و ضبط کیسے قائم نہیں کرے گا؟ اسے چھوڑ دے. اس نے ستاروں کا، یہ آپ کی زمین جو ہے یہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو چاند کو کھینچ لے. اور آپ کو پتہ ہے سمندروں کے اتار چڑھاؤ میں چاند کا اپنا ایک کام ہے. یہ جو آپ کا سمندر
اس میں مد و جزر ہوتا ہے اور کچرا باہر وہ پھینکتا ہے، وہ چاند کی وجہ سے کرتا ہے. چاند اس کو میگنیٹ کی طرح جناب وہ چھلکے مرواتا ہے. اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے مکمل تو انسانی ذہنوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، خودکشی کے امکانات زیادہ ہو جاتے، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے. اگر یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو چاند اس کی گرفت سے نکل جاتا، پھر بھی یہاں کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا. فرمایا کہ یہ میں گواہ کس کو بنا، مواقع النجوم، میں نے جس جس موقع پر جو جو رکھا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم ہے، یہ کتاب کریم ہے، اس میں ایک نظام دیا گیا ہے، تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تمہیں باپ بنایا گیا ہے تو باپ والی جگہ رہو، بیٹا بنایا گیا ہے تو بیٹے والا کام کرو، شوہر ہو تو شوہر بن کے رہو، بیوی والی جگہ رکھا گیا ہے بیوی بن کے رہو، ملازم رکھا گیا ملازم والا کام کرو، آقا مت بنو. تمہیں چیف بنایا گیا ہے کسی جگہ کا، وہاں یعنی جس انسان پر جو ذمہ دار وہ اس کی امتحان ہے. انسان کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں سارے امتحان ہیں. انسان دنیا میں آزمایا ہی تعلقات کے ذریعے گیا ہے، وہ خونی تعلقات ہوں، رشتے ناتے ہوں، مساہرت کے ہوں جیسے سسرال کے ہوتے، رضاعت کے ہوں، کام پہ آپ کے کولیگز ہیں، بس میں آپ سفر کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کا، ہر لمحہ ہر سانس آپ کا امتحان ہو رہا ہے. آگے اللہ پاک نے کہا کہ تم اسے بڑا ایزی لیتے، انتم مدہنون، تم اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہو. ایسا نہیں، یہ زندگی بڑا سیریس سیگمنٹ ہے انسان کی، اس ہمیشہ کی زندگی میں. یہ زندگی صرف 60 سال کی نہیں ہے، یہ 60 سال اہم ہے اس اربوں خربوں سال کی زندگی کے جو تمہاری بننی ہے. اور یہ قسم بڑی عظیم ہے، لو تعلمون، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے. اب تک جو ہمیں پتہ چلا ہے اس کے مطابق جو کائنات کی عظمت، میں نے جب پہلی دفعہ اس کا سکیچ دیکھا ویژول اس کا، آپ یقین کریں میں 2 دن ایسے بالکل جیسے کہتے ہیں انسان کو بولنا بند ہو جاتا. جلال اللہ پاک کا، ہم کیا سمجھتے تھے اللہ پاک وہ کتنا عظیم ہے، اتنی بڑی کائنات کے اندر وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں، میں الحمدللہ کہوں، میں اللہ اکبر کہوں. کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی، جبری تسبیح ہے، اپنے حال سے تسبیح کر رہی. جیسے کوئی عمارت بنتی ہے تو عمارت انگلی اٹھا کر اپنے معمار کی طرف اشارہ کرتی ہے. تاج محل خود بتا رہا ہے، دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے وہ کہ میرے بنانے والا کیا تھا. کارٹر کی بیوی نے کہا تھا نا کھڑے ہو کے کہ اگر مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ تاج محل بنا کے دے گا میں آج مرنے کے لیے تیار ہوں. تو فرمایا کہ جتنی چیزیں ہیں جس پر تمہاری نظر پڑتی ہے وہ اپنی بناوٹ میں اپنے خالق کی تعریف کرتی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، اعتراض صرف تم ہی کرتے ہو. عجیب بات ہے، انسان ہی کہتا ہے جی فلاں چیز اچھی نہیں ہے، فلاں چیز اچھی نہیں ہے، فلاں خوبصورت نہیں. ایک بچہ بیانے کے لیے کتنی لڑکیاں رد کرتی ہے ماں، کیوں رد کرتی؟ اللہ کی تخلیق پر ہے نا اعتراض. جو بھی اسے بیاہ کے لے جائے گا وہ کسی ماں کا ہی بیٹا ہوگا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا، ڈرنا چاہیے. انہ لقرآن کریم، یہ کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے. کریم کا مطلب ہے کرم، کرم سے کریم بنا. کریم کا مطلب ہے تسلسل ہے اس کے کرم کا، مسلسل یہ رحمت ہے. یہ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ کرم ہی کرم ہے اللہ پاک. کوئی انسان پر ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں. اس میں جو قانون بنایا گیا تمہاری فیور کے لیے بنایا گیا، تمہارے اوپر اللہ کی عنایت ہے. اللہ تمہیں اہمیت دیتا ہے،
ورنہ چھوڑ دے کاکروچوں کی طرح، چوہوں کی طرح، تمہیں جو مرضی ہے کھاؤ گند۔ ماں کتنا خیال رکھتی ہے بچے کا، ذرا سی کوئی چیز گندی اٹھاتا ہے چھی 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 کر کے اس کو ہٹاتی ہے۔ کہا تمہیں اپنی اہمیت کا احساس نہیں کہ اللہ پاک نے تمہارا مینو چنا ہے، وہ طے کرتا ہے کیا کھاؤ اور کیا نہیں کھاؤ۔ یہ جو آپ کے یہ صدور وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی لگی بندی ہوتی ہے، ان کی گرین بک ہوتی ہے، اس میں ان کے کھانے کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے، آنے جانے کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے، یہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے اپنی مرضی سے۔ یہ اہمیت کا احساس، یہ جو حلت اور حرمت ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں رشتہ کرو یہ رشتہ حرام ہے، یہاں نہیں کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ تمہاری اہمیت ہے، اپنی اہمیت کو پہچانو، ورنہ کائنات پوری جو مرضی ہے کر رہی۔ حلال چیزیں ہیں، مرغی وغیرہ گند کھاتے ہیں، بکری وغیرہ گند کھاتے ہیں، بھیڑیں گند کھاتی ہیں، تمہیں بھی چھوڑ دے اللہ پاک۔ یہ چاہتے ہو تم، اپنی مرضی کرو، تم جو چاہو گند کھاؤ، تم احساس کرو یہ جو بھی اس کے اندر قانون سازی کی گئی ہے تمہارا اکرام کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کا اعزاز کیا، تکریم کی۔ اور یہ الٹا گلا کرتا ہے، کون ہوتے ہیں میرے پر پابندی لگانے والے، اللہ کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، یہ کیوں نہ کروں میں، یہ کیوں نہ کروں میں۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ چھپائی گئی ایک کتاب میں، قرآن حکیم، لوح محفوظ، یہ کتاب مکنون جو ہے چھپائی گئی، یہ لوح محفوظ ہے، اس میں تمام اللہ کے تمام علم کا پرنٹ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بیک اپ ہے اللہ پاک کے علم کا، لوح محفوظ۔ اللہ پاک نے جب قلم بنایا تو اس سے کہا کہ لکھ، اور کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہونا ہے ہمیشہ تک کے لیے وہ لکھتے، اور پھر جو بھی تھا اللہ پاک نے کرنا سب طے۔ قرآن حکیم کب سے تھا وہاں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر وہ نجمن پھر وہ نازل ہونا شروع ہوا اپنے مواقع پر، لیکن وہ کب سے تھا وہاں۔ یہ کتاب مکنون ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جو بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے جناب علی اور وہ پڑھتا ہے، وہاں لوح محفوظ پہ تقدیریں لوگوں کی پڑھ لیتا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے پڑھ لیتا ہے، ایسا نہیں، وہاں کسی کی رسائی نہیں۔ یعنی وہاں رسائی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپروچ کر لیا اللہ کے علم کو، ہیک کر لیا، پاسورڈ پتہ چل گیا اسے، پھر تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے وہ کتاب مکنون ہے، مانا جنات کی، اس لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ جب اس کا نزول شروع ہوتا ہے تو سوائے پاک ہستیوں کے، پاک سے مراد فرشتے ہیں جو ہر خواہش سے پاک پیدا کیے گئے، مطہر سے ازواج مطہرات، یہ ازواج مطہرون جو ہے جو آخرت میں ملیں گی، یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ دنیا میں جو بھی، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسی طرح مرد بھی وہاں، یہاں پہ جو بھی ان کے اندر ہیں خرابیاں وہاں مردوں میں نہیں ہوں گی۔ عورتوں میں جو خرابیاں یا زیادہ زبان درازی کرتی ہے، جواب دیتی ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ مطہرون سے مراد یہ ہے کہ ان کی ساری خامیاں دور کر دی جائیں گی، کسی کو اپنی بیوی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو بندہ مر جاتا، 60-70 سال جان چھوٹ جاتی ہے، اگر جنت میں بھی یہی سب کچھ ہو تو پھر تو جنت جہنم بن گئی نا پہلے۔ وہاں کسی میں کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ شوہر میں کوئی عیب ہوگا، وہ ساری اس کی چودراہٹ ادھر ہی رہ جائے گی، اور نہ بیوی میں کوئی عیب ہوگا۔ یہ ہے ازواج، دونوں کے ازواج جو ہیں وہ پاک ہوں گے اپنی۔ تو یہ خواہشات ان میں کوئی نہیں ہے فرشتوں کے اندر، کھانے کی، پینے کی، شادی کی، زمین کی، سونے کی، چاندی کی، خواہش نام کی کوئی، یہ خواہش کر ہی نہیں سکتی، یہ پاک ہیں ہر چیز۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس مدلول نہیں ہے اس دلیل کا، کہ جی قرآن حکیم کو پاک کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہاں یہ نہ چھوئے، لا یمسہ کہ نہ چھوئے، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کی وہاں پہ جو صورتحال ہے نفی کر رہا ہے اللہ پاک ان کی۔ وہ کہتے تھے شیاطین کا کلام، اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، اور قرآن تک شیاطین، جیسے سورہ شعراء میں فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، شیطان اس کو لے کر نازل نہیں ہو سکتا۔
وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ یہ ان کی شان ہے کہ قرآن وہ لے کر نازل ہوں، اور نہ ان کی استطاعت ہے کہ قرآن کا بوجھ. انہم عن السمع لمعزولون، وہ سماعت سے معزول کر دیے گئے. قرآن حکیم کے نزول کے وقت ان کی سماعت سوئچ آف کر دی گئی. وہاں جبرائیل لے کے نکلا، یہاں محمد سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پورے رستے کی ریکی کی گئی اور اس کو گارڈ بٹھا دیے گئے. بعض دفعہ ایک آیت کے ساتھ 70,000 فرشتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتہ اس کو لے کر آئے. وہ پورا پروٹوکول لگا ہوا تھا. معمولی کلام نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اسے نہ چھوئے. پھر اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں آپ دیکھ لیں اسی رکوع کو، تو وہاں پورے سب کے دلائل دیے گئے ہیں. لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندہ جب بے وضو ہوتا ہے تو بندہ پلید نہیں ہوتا. وضو اللہ پاک نے نماز کے لیے فرض کیا ہے. اس کی جو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ بات یاد رکھیں. وضو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ کوئی ایسی معمولی چیز بھی نہیں ہے. ہر وقت وضو میں رہنا بھی بہت اچھی عادت ہے، اس کی برکات ہیں اپنی. لیکن وضو نماز کے لیے فرض کیا گیا ہے. فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، پہلے وضو کا کہا نا، پھر کہا اگر تم جنابت میں ہو تو پاک ہو. اس کا مطلب ہے کہ وضو جب آپ کا نہیں تھا تو آپ ناپاک نہیں تھے، اللہ کا حکم ہے ہم نے کر لیا. لیکن جب تم جنب ہو اب تم اجنبی ہو گئے ہو. جنابت کا مطلب یہ ہے. تو اس میں والجار بالجنب، جنبی آپ کا پڑوسی، تو اس کا مطلب ہے اجنبی پڑوسی. تو وہ حالت متغیرہ میں ہوتا ہے. جو جنبی ہوتا ہے جنابت میں ہوتا ہے وہ اوپرا اپنے آپ کو خود فیل کرتا ہے کہ میں وہ والا نہیں ہوں. انسان کے احساسات اوپرے ہو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو پھر کیا کرو؟ یہ نہیں کہا غسل کرو، فَطَّهَرُوا، تو پاک ہو. اب پتا چلا کہ ناپاکی اصل میں جنابت کو کہا جاتا ہے. بے وضو ہونا ناپاکی نہیں ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا. انما المشرکون نجس، نجس تو مشرک ہوتے ہیں، اگرچہ سارا سمندر اپنے اوپر بہا لیں. یہ نجاست عقیدے کی نجاست، یہ پاک نہیں کرتی. مشرک کو ہم غسل دے بھی دیں پاک نہیں ہوتا، اندر کی پاکی درکار ہے. تو ایک صاحب تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کیا، ہچکچا گئے، اور پھر ظاہر حضور کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا تو انہیں ہاتھ بڑھانا پڑا. لیکن حضور سے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تمہارے اندر ہچکچاہٹ کیوں آئی؟ کہ اللہ کے رسول میں اصل میں حالت جنابت میں ہوں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حالت نجاست میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں. آپ نے فرمایا المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا. اس لیے اگر عورت حالت جنابت میں پراٹھے پکا کے کھلا دے آپ کو رمضان میں، کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس حالت میں پکا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتے ہیں دونوں، اور کھانے کے بعد غسل کر سکتے. یعنی ٹائم تھوڑا ہے، غسل کریں تو سحری کا وقت نکل جائے گا، اذان ہو جائے گی، تو وہ پہلے کھا پکا لے اپنا، نہا لے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نجاست حکمی ہے، نجاست حقیقی نہیں ہے. حکم ہے، قرار دے دیا گیا، لیکن وہ ہاتھوں کو گند نہیں لگا. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی حضور نے بنایا نہیں ہے، حضور اس کے آتھر نہیں ہے، حضور اس کے مصنف نہیں ہے، یہ حضور کی تصنیف نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا نا ان کے ایمان لانے کا،
کہ بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا اور پھر بہن نے ایسا کیا. یہ تاریخ ایسے لکھی گئی ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے منہ پھٹ ہوتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ہاتھ چھوٹے ہوتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے. ہر شریف آدمی ڈرتا ہے، کون اپنا گریبان پکڑوانا چاہتا ہے. تو یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد رات کو، تو قرآن اونچا پڑھا کرتے تھے. اچھا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کے آپ کو 8 سے پتہ چل جاتا تھا تو آپ قرآن اندر پڑھتے تھے، آہستہ کر لیتے تھے. یہ تھا کہ یہ کہیں گالی نہ دے دیں قرآن کو، کہیں کھڑے ہو اس کی تکذیب نہ کر دیں. تھے منہ پھٹ. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میں جب بھی جاتا ہوں یہ آہستہ کر لیتے ہیں آواز. ایک دن کہتے میں نے پروگرام بنایا اور میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چلا گیا، یہ جو غلاف ہے اس کے اندر، آہستہ 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 میں چلتا چلتا بالکل حضور کے سامنے چلا گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ قرآن نے مجھے پکڑ لیا. ان کی زبان میں تھا، اللہ کا کلام تھا، اللہ کا گھر ہے، سامنے اللہ کا نبی ہے. وہ بالکل ٹرانس میں آ گئے. اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا کلام ہے، یہ تو جادوگر کا کلام لگتا ہے. اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر. یہ شاعر کا کلام، کیا شاعری ہے. انہوں نے کہا کیا شاعری ہے. آپ وہ سورہ تکویر پڑھیں نا تو اسی میں پتہ چل جاتا ہے اس کا جو انداز ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ اگر یہ شاعری نہیں ہے پھر کیا؟ پھر تو کاہن کا کلام لگتا ہے، کیونکہ یہ کاہن جو ہیں اسی طرح کے یہ جو وظیفے بتاتے ہیں مختلف قسم کے، یہ کرو یہ کرو، تو وہ ملا کے جوڑ ملا کے قافیے ملا کے بتاتے ہیں. میں نے کہا پھر کاہن کا ہوگا کلام. ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول بھی نہیں. اب ادھر سے سوال اٹھ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے. ان کا پھر کیا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں اس دن قرآن حکیم میرے دل میں گھر کر کے، اور اس دن کے بعد میں نے کبھی حضور کا رستہ روکا نہیں. یعنی میں نے پھر ان کے بعد اس کے بعد کوئی بھی نہیں، یعنی دل میں یہ بات پڑ گئی کہ لگتا یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں طلب ہوئی تو پھر وہاں سے منظوری ہوئی. ادھر دعا بھی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ معاملہ ہو گیا. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ حدیث ہے نا اللہ کی، قرآن حکیم یہ اللہ کی حدیث ہے. انتم مدہنون، تم اس کو لائٹلی لے رہے ہو. یہ جو دہن ہوتا ہے، چربی، فیٹ، تیل، یہ ہلکا ہو جاتا نا. آپ انجن میں ڈالتے ہیں تو انجن کو وہ ہلکا کر دیتا، انگلی اس کے اوپر پھسلاتے ہیں جٹ سے پھسل جاتی. یہ ہے ہلکا پانی سے. مشکل کام ہوتا ہے نا، ایک چیز ٹائٹ نہیں ہو رہی، آپ نے تیل ڈالا اس میں تو اس نے اس کو ہلکا کر دیا. یہ دہن ہے. اسی سے بنا مداحنت کرنا، اپنے مقصد کے لیے گدھے کو باپ کہہ دینا، یہ ہے مداحنت کرنا، اپنے کسی مقصد کے لیے چاپلوسی کرنا. مدہنون، تم اس کو لائٹلی لے رہے ہو کہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں بھائی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. امام رازی نے بڑی پیاری بات کی. اس کا ترجمہ یہ کہ بھائی تم نے اس میں سے اپنا حصہ یہی نکالا کہ تم اس کی، یعنی اتنی بڑی نعمت برس رہی ہے تمہارے گھر میں،
اور اس میں تم نے اپنا مقدر یہی رکھا ہے کہ جھوٹ اس کو تکذیب کرنی ہے، جھٹلانا ہے. لیکن اگر کوئی چیز بٹ رہی ہو، کوئی کہ فلاں جگہ کوئی چیز بٹ رہی ہے، تو بندہ بڑا کولا لے کے جاتا ہے گھر سے کہ یار میں جا رہا ہوں تو کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں، کوئی بڑا تھیلا کوئی جس میں کچھ آئے بھی. کہا تمہارے یہاں رحمت برس رہی ہے اور بدبختو تم نے برتن بھی تکذیب کا چنا ہے، بجائے اسے سمیٹو تم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ دور دور سے آ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، میرے اپنے گھر کے لوگ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تم نے تو وہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم نے اس میں اپنا حصہ، اپنا نصیب تکذیب رکھا ہے. بڑی بدبختی کی بات ہے، بجائے کہ تم آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگاتے اور اس کو لے کے چلتے اور دنیا میں پھیلاتے کہ اللہ نے تمہیں چنا اس کام کے لیے، تم اس کے لیے رکاوٹ بن گئے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کا رزق اس کے ساتھ اٹکا ہوا تھا. یہ جو مکے والے یہ تھے، یہ پوری مجاور فیملی تھی. مکہ مجاوروں کا شہر تھا، قریش مجاور تھے مکے کے، ان کی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. اب بھی جو یہ درگاہ پر ہیں لوگ، ان کے باقاعدہ حصے بنے ہوئے کہ فلاں دن کا نذرانہ فلاں لے گا اور فلاں دن کا نذرانہ فلاں لے گا، اور آپس میں ان کی چپکلش چلتی ہے. یہ فیصل صالحیات اور یہ جو آبدہ ہے، یہ ایک ہی درگاہ کے مجاور ہیں، جیمنا شاہ کے. آپس میں چپکلش حصے پر رہتی ہے ان کی. ان کے حج کون اٹینڈ کرے گا، حاجیوں کو پانی کون پلائے گا، کھانا کون کھلائے گا، اور ٹھہرائے گا کون، نذرانے کون وصول. ابو لہب جو تھا اس کی ڈیوٹی نذرانے لینے پر تھی، اور اس نے سونے کا ہرن جو ہے وہ اس میں سے چرا لیا تھا. یہ ساری مجاور فیملی تھی، اسی کے ساتھ ان بتوں کے ساتھ ان کی روزی لگی ہوئی تھی. اب وہ اپنے پیٹ میں ان کے بچوں کا مستقبل تھا، کوئی لات مارتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے دیندار لوگوں کے لیے، ان کا اپنا فتنہ ہوتا ہے. اب لوگ مجھے جانتے ہیں، سنتے ہیں انڈیا تک، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. میں ایک بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے جیسے میں 5 7 10 15 سال کہتا رہا ہوں، بلکہ بات اس طرح سے ہے. میں سمجھا نہیں تھا، اب سمجھاؤں میں بات. انسان کے لیے میں اضافہ. اب میں یہ بات اگر میں نے کہی کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو میرے مقتدی تو ٹوٹ جائیں گے، لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، لوگ آنا چھوڑ دیں گے. لوگ آنا چھوڑ دیں گے تو چندہ کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے چلے گی، میرے مدرسے میں لوگ بچے داخل نہیں کرائیں گے. یہ ہمارے علماء کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے مدارس ہیں، انڈسٹری ہے پوری، یعنی جن کے 1 مہینے کا خرچہ کروڑوں میں ہے. کتنا بڑا ادارہ ہوگا. اب یہ بچوں پہ چلتا ہے نا، لوگ بچے پڑھاتے ہیں، وہاں پہ جو بچے پڑھاتے ہیں وہاں زکوٰۃ بھی اپنی وہیں دیتے ہیں. وہ یہاں سے جو لوگ بچے اپنے بیچتے ہیں، پیچھے خرچہ بھی بیچتے ہیں. تو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. جس طرح ایک درخت اوپر سے آپ کو ایک تنا نظر آتا ہے لیکن ہزاروں اس کی نیچے جڑیں نہیں. یہ بچے سارے ان کی جڑیں ہیں. ایک مسئلے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور وہی بچے ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں کہ اگر لوگوں میں یہ ہو گیا مشہور کہ جی ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ فلاں بات کو نہیں مانتے. یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. کہ حضور زندہ ہے تو ابو بکر کو خلیفہ بننے کی کیا ضرورت؟ ہمارے یہاں ہر صوفی حضور سے ملاقات کر رہتا ہے. حضرت علی حضرت عائشہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ذرا کرو مراقبہ اور حضور سے پوچھ لیتے علی کا قصور ہے کہ نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مہینے کے حساب سے ان کے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا ہے، پانی نہیں دینے دیا جا رہا، شہید کیا جا رہا ہے. سارے صحابہ ہیں، سارے اولیاء مل جائیں تو ایک صحابی کے پاؤں پر پڑی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کسی نے کہا تھا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد گنے جاتے ہیں. یہ ان میں اور امیر سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا یا عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، بعض لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں، ان کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں
چلتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے میں جو خاک گئی ہے عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ صحابی ہے, یہ صحابی کا رتبہ ہے. لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ مراقبے میں حضور کے پاس ہے. ہمارے وہ فلاں مولانا صاحب, مولانا اکرم صاحب آدھے گھنٹے میں آپ کو لے جاتے مدینے اور وہاں فلائٹ آپ کی لینڈ کروا کے حضور سے ملاقات کروا دیتے. یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون, آپ نے بھی مر جانا ہے, انہوں نے بھی مر جانا ہے. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر تم نے قیامت کے دن اپنے رب کے یہاں جھگڑنا ہے. آپ نے کہنا میں نے پہنچا دیا تھا, انہوں نے کہنا جی وہ نہیں پہنچا, پھر جھگڑے ہونے نا, وہاں مقدمے چلنے. انک میتون, اگر نہیں میت نہیں ہے تو پھر کب میت ہوں گے یہی بتا دو. اگر اب میت نہیں ہے تو پھر میت کب ہوں گے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون. وما محمد الا رسول, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور تو معراج پہ گئے. اچھا حضور معراج پہ جاتے تھے. ایک تو معراج وہ ہے نا جو گزر گئی ہے, پاکستان والوں کی یاد ہے, وہاں ہر چیز 2 نمبر ملتی ہے ہمیں. عرفات بھی, حج بھی دوسرے دن ہوتا ہے وہاں, یہ مسئلہ ہے وہاں. ایک جسمانی معراج ہے, کم از کم 8 روحانی معراج ہیں. اللہ لے گیا, حضور فرماتے اٹھ کے آج اللہ لے گیا مجھے اور جنت میں نے یہ دیکھا. وہ جو واقعات بیان کیے وہ ایک ہی معراج کے نہیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی ہے نا کہ حضور کا بدن میرے پاس تھا, حضور کی روح گئی ہوئی تھی, اس سے مراد آپ کی روحانی معراج ہے. جسمانی معراج میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی حضور سے بھی نہیں ہوئی تھی. وہ حضور کے پاس, حضور ان کے پاس کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ وہ تو مکے میں ہوئی ہے, ان کی رخصتی مدینے میں ہوئی ہے. تو وہ روحانی انہوں نے سمجھا کہ روحانی معراج پہ گئے ہوئے, جس نے واپس آ جائیں گے. لوگ ڈرے, کوئی کہہ بھی نہیں رہا ڈر کے مارے کہ بھائی حضور, ایک دوسرے کو کوئی آگے پوچھتا نا کیا ہوا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ فوت ہو گئے, وہ عمر تلوار لے کے کھڑے ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوڑ کے گئے تھے حضور کو اپنی زمینوں کا وہاں دیکھنے کے لیے چراگاہ میں. وہاں بندہ پہنچا اور اس نے اطلاع دی, پلٹ کے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ تو عمر نے تو ادھر پیشاب نکالا ہوا لوگوں کا ڈرا ڈرا کے. انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے, بیٹھے پھر بھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے خطبہ شروع کیا. آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے. قد ماتا, موت کا لفظ استعمال کیا, وصال کا بھی نہیں. فإن محمدا قد مات, محمد مر گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ مطمئن رہے, اللہ نہیں مرے گا. تو سب سے پہلے مماتی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنہوں نے نبی کی سرانے کھڑے ہو کے ماتھا چوم کے کہا فإن محمدا قد مات. اس کے بعد ہی کہتے ہیں یہ آئے. اس کے بعد انہوں نے پھر قرآن سے دلیل دی, فرمایا وما محمد الا رسول, محمد خدا بن کے نہیں آئے, رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے گئے تھے واپس آ گئے ہیں. قد خلت, مر گئے ہیں. آفا ام ماتا, تو اگر وہ مر جائیں, یہ کب کہا اللہ پاک نے؟ جب غزوہ احد میں مشہور ہو گیا نا کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ میں افراتفری پھیل گئی اور لوگوں نے چھوڑ دیا, جب حضور شہید ہو گئے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا آج اگر بائی دا وے شہید نہیں بھی ہوئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو یہ جب بھی مریں گے تم کافر ہو جاؤ گے. آفا ام ماتا, تو کیا پھر جب وہ مر جائیں گے او قتلا, یا شہید کر دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ کے پھر باپ دادا کے دین میں چلے جاؤ گے.
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنا تھا ابو بکر کا، وہ گر پڑے۔ پھر جب یہ آیت سنی انہوں نے تو پہلے تو وہ اکڑے ہوئے تھے نا کہ یہ ابو بکر کی رائے ہے، جب وہ آیتیں سنی تو فرمایا مجھے یوں لگا کہ جیسے آج یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی گلیوں میں لوگ یہ آیتیں پڑھتے پھرتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے یہ آج کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو فرمایا اگر ابو بکر نہ ہوتا لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی عمر نے جو سٹینڈ لے لیا تھا، اگر ابو بکر نہ ہوتا، لولا ابی بکر لہلک عمر، ابی بکر نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ تو اب اگر کوئی بندہ قائل ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں قید نہیں ہے، ان کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، ہمیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ صرف صحابہ کو نہیں کہا، یہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو کہا ہے کہ تم نہیں ان کی کنہوں کو، اس کو ادراک نہیں کر سکتے کہ شہید کی زندگی، نبی کی زندگی تو شہید سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ لطیف ہوتی ہے، اس کا شعور ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج پر تو آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور وہ بیت اللہ سے، بیت المقدس سے ایک پتھر کی دوری پر تھے، جیسے کوئی بندہ پتھر مارے تو جہاں جا کے گرے تو اتنا تھا۔ آج تک نہیں ملی بنی اسرائیل کو، اللہ نے چھپا، یعنی بنی اسرائیل کو جب اللہ نے قید کیا تھا 30 کلومیٹر کے 30 میل کے ایریے میں قید کیا تھا، 40 سال چلتے رہے، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، اس ایریے سے نہیں نکل سکتے، گھوم پھر کے وہیں آ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی انہیں نہیں دکھائی، پتہ ہی نہیں ان کے نبی کی قبر ہے۔ یہ خدائیاں کیوں کرتے ہیں وہ؟ کہ محمد نے کہا تھا کہ پتھر مارنے کے فاصلے پر، ہمارے نبی کی بات پر انہیں پتہ ہے اللہ کے نبی تھے، اس کے ارد گرد ڈھونڈتے ہیں اسے، اللہ نہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ صرف ایک نبی ہے جن کی قبر معلوم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں آپ، باقی صرف بیان ہے لوگوں کا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، تصدیق کسی کی نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، یہ فلاں کی حضرت یعقوب، ان کا کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، صرف لوگوں کا قول ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی معلوم، کتاب بھی معلوم، شریعت بھی معلوم، یعنی ہر چیز اندھیرے میں کچھ بھی نہیں۔ اب ایک بندے کی رائے بن گئی ہے کہ نہیں یہ عقیدہ ٹھیک ہے یار، یہ واقعتاً وہاں کی زندگی کا ہمیں شعور ہی کوئی نہیں، ان کا تعلق اس طرف کوئی نہیں، اگر تعلق ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو داماد سے لڑنے نہ دیتا۔ ایک دن میں 30,000 بندہ مرا ہے مسلمان آپس میں لڑ کے، تو ضرور مداخلت کرتے، ضرور روکتے ان کو۔ امیر معاویہ کو روکتے، علی سے کیوں لڑتے ہو؟ علی کا کوئی قصور نہیں، علی نے نہیں عثمان کو، علی کو روکتے، عائشہ سے کیوں لڑتے ہو؟ تمہاری ماں ہے، نہیں مداخلت کی نا، نواسے کا سر اتار دیا، کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہمارے یہاں منہاج القرآن کی باؤنڈری رکھتے ہیں تو حضور آ جاتے ہیں، حضور نے آگے جگہ کا نشان لگایا تھا، پارٹی کا نام اس نے رکھا، اس میں اس کا نام اسلام ہے ہی نہیں ہے، وہ پاکستان عوامی تحریک نام تھا اس کا، کہتا حضور نے رکھا ہے۔ بدبختی ہے، یعنی جھوٹ انسان بولتا ہے، آگے سننے والے بھی ویسے ہیں۔ حضور نام بتا رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک، پیٹ آئے ہیں، ٹکٹ اس نے دیا ہے، خرچہ، نواسا شہید ہو گیا ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، عشرہ مبشرہ لڑ رہے ہیں، طلحہ زبیر شہید کیے گئے ہیں، عمار شہید کیے گئے ہیں، حضور نہیں آئے منہاج القرآن کی اور رکھنے کے۔ یعنی کہتا ہے نا کہ ایک بندہ بات کرتا ہے، کم از کم دوسرا سوچتا تو ہے۔ خیر، میں بات یہ کر رہا تھا کہ پتہ چل گیا بندے کو کہ بھئی یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، وہاں کے معاملات ہم نہیں جانتے، وہ وہاں عالم برزخ میں اللہ کے قریب ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں، کس طرح، کس آسمان پہ، آدم علیہ السلام زمین پر دفن کیے گئے، حضور کو ملے وہاں کس کے نہیں ملے، موسیٰ علیہ السلام جب حضور کہتے ہیں قبر میں تھے،
نماز پڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام حضور کے پیچھے تھے، حضور آسمان پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ وہاں تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی نا ان پہ، اس عالم کی بات ہی اور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے ہیں، کہاں ہیں، کس طرف ہیں، وہ جنت سے بھی اچھی جگہ ہے، لیکن اس طرف وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. طے ہو گیا کہ شریعت وہی ہے جو حضور کر کے چلے گئے ہیں اور کس کتاب اللہ میں محفوظ ہے. اب اس طرف وہ مداخلت نہیں کر سکتے. وہ والی زندگی اپنی جگہ پہ، اس کا اقرار ہم سارے کرتے ہیں کہ وہاں والی زندگی، جب باقی انبیاء حضور کو ملے، بحث مباحثے ہوئے آپس میں، ان کے ڈائلاگز ہوئے، معراج کروائی اس لیے گئی تھی کہ اس طرف کی خبر بھی ہمیں مل جائے. تو حضور بھی وہاں اسی طرح جس طرح باقی نبی ہیں. بندے کو پتہ چل جائے، بندہ کہتا ہے اگر میں نے یہ عقیدہ بیان کیا تو لوگ تو مدرسے سے بچے اٹھا لیں گے اور میرا تو سارا. یہ وہ چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رزق مکے والوں کو حقیقت پتہ تھی، لیکن وہ کہتے تھے اگر مان لیا تو روٹی گئی. وہ جو قبیلوں نے بانٹے ہوئے تھے اپنے اپنے، چابی فلاں کے پاس ہوگی، فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، یہ پوری مجاوری کا ایک نظام تھا. اور سارا وہ اس لیے ایک ہو کر حضور کی مخالفت کر رہے تھے، سب کی روٹیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنے رزق کو ریزن بنا لیا ہے اس کتاب کی تکذیب کی. دیٹس دا ریزن. کیوں تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو؟ اور اب بھی یہ کتاب بہت سارے لوگوں کی روٹیاں خراب کر دیتی ہے. بیان کریں آپ اسے، تو جن کی چلتی اس پر ہے. تو اس لیے انہوں نے مداخلت کی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مکے والے بحیثیت مذہبی لیڈر اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، عام آدمی کی حیثیت سے نہیں کر رہے تھے. اور ہر نبی کے زمانے میں جب بھی اصلی والا اسلام آیا ہے تو نقلی والے نے اس کا رستہ روکا ہے. دیکھنا ایک آدمی کا پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بک گیا، کسی اور نے کسی اور نام سے بیچ دیا کسی کو، اس نے تو پیسے دیے. اب آپ اصلی مالک آ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہاں دکان بنانی ہوگا، کہ دکان تم کیسے بناؤ گے، میں نے بھی اس کا 8 لاکھ دیا ہوا ہے، یا تو پہلے وہ میرے والا واپس کرو. تو کلیش کس میں ہوگا؟ 1 نمبر والے میں، 2 نمبر والے میں. جب بھی رسول آئے ہیں تو ان کا رستہ بدماشوں نے نہیں روکا، ان کا رستہ وہ نقلی مذہب جو تھا وہاں اس نے روکا. آج بھی جب آپ جا کے اچھی تقریر کریں گے، یقین کریں وہ بندہ جو بلیئرڈ کھیلتا ہے، جو تاش کھیلتا ہے، جو فلمیں دیکھتا ہے، وہ اٹھ کے کہے گا کہ مولوی صاحب آج آپ نے بہت اچھی باتیں کی، الحمدللہ ہمیں کچھ سمجھ لگی ہے قرآن واقع. لیکن دوسرے جو مذہب والا ہے، دوسرے جو عقیدے والا ہے، وہ کہے گا بھائی یہ مولوی آندہ یہاں جمعہ نہ پڑھائے، اس نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے. یعنی سیکولر نے کبھی بھی مذہب کی کا رستہ نہیں روکا، دوسری مذہبی پارٹی نے روکا ہے. کہ دینی جماعتوں کی ٹانگیں کون کھینچتا ہے؟ مذہبی جماعتیں. آج بھی اگر ایک قسم کا اسلام آپ کا حکومت میں آ جائے، یقین کریں کہ اس کے خلاف جو مظاہرے کریں گے وہ امامے والے کریں گے، ٹوپیوں والے کریں گے کہ یہ والا ہمیں نہیں چاہیے. ذرا اہل حدیث آ کے دیکھیں اقتدار میں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جو اہل سنت ہیں یہ سڑکیں بلاک کر دیں گے، ریلوے اور ایئرپورٹ سارے بلاک کر دیں گے. سیکولر کو کوئی تکلیف، پیپل پارٹی والوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ان کو ہوگی. تو تم نے اپنے رزق کو ذریعہ بنا لیا ہے اس کی تکذیب کا. یہ ہے تمہاری اصل کمزوری. ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. فلولا اذا بلغت الحلقوم. اب اللہ پاک نے وہ آخری والا شروع کیا ہے. دیکھو یہ روٹی کتنے دن کھا لو گے تم؟ آخر تم نے مرنا ہے. وہاں کا کیا بنے گا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری یہ جان ہنسلی میں آ کے پھنس جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے. اب ایک منظر کشی کی ہے انسان کی کہ میں نے تمہاری زندگی دی اپنی مرضی سے، واپسی کی ٹکٹ کرا کے بھیجا ہے. ہم میں سے ہر پیدا ہونے والا شخص
بلیک وارنٹ پر دستخط کروا کے آیا. بلیک وارنٹ اس کو کہتے ہیں جب سزائے موت کے قیدی کا وقت متعین کر کے میجسٹریٹ جو ہے سیشن جج وہ لیٹر وہ ایشو کر دیتا ہے کہ اس کو اتنے بجے سزائے وہ پھانسی دینی ہے, اس کو بلیک وارنٹ کہتے ہیں, جس کو ڈیتھ وارنٹ بھی کہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ڈیتھ وارنٹ ہاتھ میں لے کر آتا ہے. چوتھے مہینے طے کر دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے, پھر عمر طے ہوتی ہے کہ 40 سال ہے, 50 سال ہے, 60 سال ہے. لیکن ہم کتنے بے فکر. پھانسی والا جب پھانسی گھاٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے 24 گھنٹے پہلے اس کو منتقل کر دیتے ہیں دوسروں سے الگ کر کے. جیسے وہ مرغی جو آپ نے ذبح کرنی ہو, احتیاطاً اس کو ایک دن پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ پکڑ کے ٹوکرے میں بند کر دینا چاہیے, چونکہ یہ باہر نکلی گند کھاتی ہیں یہ. تو وہ پھر پکڑ کے 24 گھنٹے اس کو پہلے مرغی کو تو ٹوکرے میں بند کر دیں اور دانے ڈالیں اسے, تاکہ جو گند واند اس نے کھایا ہوا ہے وہ نکل جائے, اور پھر آپ پاک دانوں کے ساتھ اس کو ذبح کریں. یہ ایک تو وہ اس کو 24 گھنٹے پہلے ادھر منتقل کر دیتے دوسرے قیدیوں سے الگ. اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے صرف وہ رسا دیکھ کر. ہمارا اپنا جو قاتل تھا میرے بھائیوں کا عزیز تھا ہمارا, جب اسے بڑا فن خان بنتا تھا, جب یہ عدالت میں وہ لے کر آتے تھے اسے تو گالیاں دیتا تھا میں, اس میں ذرا یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. لیکن جب وہ رسے کے سامنے لے گئے نا اسے, تو بولتی بند ہوگی. 24 گھنٹے پہلے اس کی زبان بند ہوگی. ہم نے معاف کر دیا اسے آخر وقت میں, بالکل خود سے درخواست کر کے عدالت سے ٹائم لیا, چند گھنٹے رہتے تھے, لیکن بولتی بند ہو گئی تھی. کہا کہ یہ زندگی جو تم جس پر عیش کے لیے کرتے ہو نا, تم کتنے دن جیو گے, کتنے دن کھا لو گے, کتنے دن رہ لو گے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے طے کر کے بھیجا کہ تم نے فلاں وقت مرنا ہے, اور تم مر کے رہتے ہو, تم میں سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں ہوگے وہاں موت پہلے ہوگی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم کسی ایسے برج یا ٹاور میں بیٹھ جاؤ کہ جس کو ہر طرف سے سیل کر دیا گیا ہو, موت وہاں بھی موجود. تم کہاں سے کہاں بھاگ کے جاتے ہو. تم موت جہاں تم جاتے ہو وہ خود آ کے تم سے ملاقات کرے گی. ٹائم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ اتنے بجے تم نے اس کو آنا ہے. انسان کی سب سے بڑی محافظ اس کی اپنی موت ہے, وہی نہیں آتی. ہر کوئی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہیں آتی چونکہ اس کے ہاتھ میں جو چٹ دی گئی ہے اس پہ ٹائم لکھا ہو کہ فلاں ٹائم تم نے جانا ہے. گولی ادھر سے لگی ہے, ادھر سے نکل گئی ہے, بندہ بچ گیا. اوپر سے بندہ گرا, سریا یہاں سے لگا اور سر کو پھاڑ کے ادھر سے نکل گیا, اس کے ساتھ اس کے دماغ کے اجزاء بھی باہر نکل آئے, بندہ بچ کے. جہاز گرا ساؤتھ افریقہ میں اور وہ بچی بچ گئی ہے. تو آپ کو مارنے کو ہر چیز دوڑتی ہے. 140 پہ جب آپ گاڑی دوڑاتے ہیں, ایک چھوٹا سا پرزا جو 5, 10, 20 درہم کا آتا ہے, بندہ پوری بری ہوئی گاڑی مارنے کے لیے کافی کھل جائے. اور وہ جب کھل رہا ہو تو گاڑی آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ بندے کے بچے ذرا راستہ چلا, میں کھل رہا ہوں, مر جاؤ گے تم. ہر چیز مارنے کو دوڑتی. جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, اس کے اندر مارنے والے ڈھیر سارے جراثیم. تو بچاتا کون ہے؟ موت ہی نہیں آتی. ٹائم اس نے مقرر کر کے بھیجا. اب وہ منظر کشی کی گئی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, تمہارے سامنے تمہارا بھائی مر رہا ہے, باپ مر رہا ہے, بیٹا مر رہا ہے, تم ڈاکٹر ہو, اسپیشلسٹ ہو, اور وہ تمہارے سامنے مر رہا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, میں کوئی ڈاکہ نہیں مارتا, تمہاری آنکھوں کے سامنے مارتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, اس وقت ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں ہم نظر نہیں آتے. اس سے پوچھو جس بات پر وہ یقین نہیں کرتا تھا نا, اب اس سے پوچھو, اسے اب پتہ چل. جب فرشتے نظر آتے, پہلا جب فرشتے پر نظر ہی پڑتی ہے تو بندے کی زبان جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے, وہ بتا نہیں سکتا. لیکن وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنی وہ پوری نکالتے ہیں کٹ جو اوزاروں والی ہے,
وہ کٹ نکال کے رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا میرا بندوبست ہو رہا ہے، لیکن کسی کو وہ بتا نہیں سکتا. یہ جو آپ آواز بعض دفعہ کسی کی بندے کی آتی ہے نا آ کر کے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی انگرا رہا ہے، وہ اصل میں فریاد کا بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندوبست ہو رہا ہے، لیکن بتانا منع کر دیا گیا، وہ بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم غیر مدین ہو، دیندار نہیں ہو کسی کے، یہ دین قرض ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ زندگی ہم نے تمہیں قرض دی ہے اور ہم نے مقررہ وقت پر واپس لے لینی ہے. وہی کہا کہ اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو، یہ زندگی ہم نے تمہیں نہیں دی تھی، یہ تمہیں ادھار نہیں دی تھی، تمہاری اپنی تھی، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اسے پلٹا لو اگر تم سچے ہو. اگر یہ جو جان نکل رہی ہے تمہارے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ تو میاں محمد صاحب نے کہا نا، آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، رو نو کہ اج رو محمد اج رو میں تامنا. وہ جب وہ گنا چلا جاتا ہے شکنجے کے اندر تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر سے رو نکلتی ہے. یہ جو راو ہے نا، یہ اصل میں وہ راو والے راو ہیں، گنے کا کام کرنے والے، یہ گنے کے کھیتوں والے. تو اس میں سے وہ پانی، اس کا اندر سے جو راو نکلتی ہے گنے کے اندر سے، کس طرح دوڑتی ہوئی نکلتی ہے. کہتے ہیں کہ اب اس سے کہو روح نو کہ اج رو محمد اج رو میں تمنا. 60 سال اللہ نے رکھا ہے نا، 70 سال رکھا ہے، 80 سال رکھا ہے، کہ ایک رات تو اپنی مرضی سے رہ جاؤ نا. نہیں، ڈاکٹر کے سامنے اس کے ہاتھوں میں بیٹا تڑپ کے مر جاتا، باپ مر جاتا ہے سامنے. پتہ چلا کہ نہیں، یہ کسی کی دی ہوئی ہے، کسی نے لے لینی ہے، تم روک نہیں سکتے، تو پھر صحیح استعمال کرو. وہ جو آپ کا چلیں انشاءاللہ اگلے کو درس میں کریں گے، کافی ٹائم ہو گیا. چلیے کچھ سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں.